وہزی الیک بجذع النخلۃ، اور ہلا لے اپنی طرف کھجور کے تنے کو، کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تساقط گرائے گی علیکی تیرے اوپر رطبا جنیا، تر و تازہ کھجوریں چنی ہوئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چشمہ تو جاری کر دیا تھا اللہ تعالیٰ نے خود، تو کھجوریں کیوں نہیں پلیٹ میں رکھ کے دیں؟ وہ بھی فرشتہ لے آتا ٹرے سجا کے کہ یہ کھا لیں۔ تو اس میں کہا جاتا ہے کہ بڑی حکمت ہے کہ کھجور کا تنا جو ایک اچھا خاصا مضبوط تنا ہوتا ہے، اس کو عین اس حمل سے پہلے ہلانے کا کہا جا رہا ہے، وہ ایک جسمانی مشقت کرائی جا رہی ہے جس سے ولادت آسان ہو جائے، کیونکہ اب اسباب اور نیچرل طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر کھجوروں سے تواضع اس وقت، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کھجور کے اندر ایسے غذا ہے کہ جس سے ایسے سیکریشنز ہوتی ہیں جسم میں کہ جو ولادت کے مرحلے کو آسان کرتی ہیں۔ آخری مہینے میں اگر کوئی بھی حاملہ عورت ہر روز صبح 3 تازہ کھجوریں، اگر تازہ نہ ملے تو دوسری بھی کھانا شروع کر دے تو ولادت کا مرحلہ آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے آزمایا، اور جیسے پہلے آپریشن کے بعد دوسری دفعہ نارمل ڈیلیوری ہوئی اس نسخے کی وجہ سے، تو اس وقت جبکہ ڈیلیوری کا ٹائم تھا، کھجور کا درخت ہلا کر کھجوریں کھانے کو کہا گیا۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بھی جو زچہ کو غذا دی جانی چاہیے وہ بھی کھجوریں ہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر انرجی بھی ہے اور ایسی غذا بھی ہے کہ جس سے اس سارے عمل میں سہولت ہوتی۔ اور رطب کہتے ہیں تازہ کھجور کو، فریش ڈیٹس، اور ویسے بھی اوپر سے گر رہی تھی اس وقت۔ اور جنیا چنی ہوئی، پکٹ، تازہ۔ فکلی یعنی ظاہر ہے کہ جب درخت ہلتا تو پکی ہوئی چیز اترتی ہے نا، کچی نہیں اترتی آسانی۔